الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ واقعات اور ان کی زندگی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا اصل نام عائشہ تھا اور لقب آپ کا صدیقہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنت صدیق کا خطاب دیا تھا یا بنت صدیق سے پکارا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8ویں پشت پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے نسب کا وہاں پر مل جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر کے مل جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں اسلام کا ماحول تھا، اسلام کا پورا گہوارہ تھا. اور دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے جو والد تھے، باپ تھے، وہ بھی بڑے عظیم ہستی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی ام رومان، ان کے بارے میں بھی فضیلت آتی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی جنتی حور کو دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، دنیا میں جو کسی جنتی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ماں ہے ان کو دیکھ لے. تو پتہ کیا چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے باپ کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور ماں کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی. یعنی ہمارے نبی کو نبوت مل چکی تھی، رسالت سے سرفراز کیا جا چکا تھا. اس کے 5 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عام بچوں کی طریقے سے ان کی زندگی بھی گزرتی ہے. یہ بچپن میں کھیل کود سے بڑا شوق رکھتی تھی، بڑا شوق رکھتی تھی. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا، بخاری اور مسلم شریف کے اندر آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 پسندیدہ کھیل تھا. آج کل کے بچے کیا ہے، موبائل میں گیم کھیلتے ہیں. اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پسندیدہ کھیل تھا 2 تھا. ایک تو جھولا جھولنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولا بہت جھولتی تھی اور گڑیوں سے بہت کھیلتی تھی، گڑیوں سے بہت کھیلتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی ہیں، ان کے پاس بہت سارے کھلونے تھے. اس میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے پر لگا ہوا تھا. تو آپ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے عائشہ، گھوڑے کے کہاں پر ہوتے ہیں؟ ان کو پنکھ نہیں ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر تقریباً ابھی 7 سال کے قریب تھی یا اس سے کچھ کم رہی ہوگی، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا وہ پر والے گھوڑے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کو پر لگا تھا، اڑتا تھا وہ.
یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ہنسنے لگتے ہیں. آپ نے مسکرا دیا اور ہنسنا شروع کر دیا. یہاں پر مفسرین اور محدثین نے ایک بات بتائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حاضر جواب اور بڑے قوت حافظہ تھا ان کا. یعنی کسی نے اگر سوال کیا ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے یہ معلوم تھا اور ان کے پاس جو ذہن تھا بڑا اچھا تھا. مفسرین اور محدثین علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر تقریباً 7 سال یا 8 سال کے قریب تھی. لیکن ہجرت کے جو جتنے بھی واقعات آئے، جو پورا منظر مکہ سے مدینہ جانے کا آیا، سب واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اچھی طریقے سے یاد تھا اور معلوم تھا. آج کے درس میں آپ کے سامنے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ویسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے تمام بیویوں کے تعلق سے کہ نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی ماں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کا مقام رکھتی ہیں. نبی کی پوری بیویاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ الگ خصوصیات ہیں. اس سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے. آپ سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تم خواب میں دکھائی گئی، خواب میں دکھائی گئی تم مجھ کو. اور دیکھیے کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور ایک تصویر لے کر کے آئے. اور وہ تصویر کیا تھی؟ بعض روایتوں میں جو بخاری مسلم کی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ سفید کپڑے میں، ریشمی کپڑا تھا، سفید کپڑے میں تم کو لپیٹا ہوا تھا اور لا کر کے میرے سامنے دیا. اور جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولیے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے. تو جب آپ اس تصویر کو، اس کے اوپر جو پردہ لگا ہوا ہے، جب وہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے. کتنی بڑی مقام، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ کو خواب میں 2 مرتبہ جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یہ آپ کی دنیا میں اور آپ کے آخرت میں بیوی ہے. اور انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے سچ خواب ہوتا ہے، ہماری طریقے سے خواب نہیں رہتا ہے. انبیاء کرام کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسری فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا سنا تھا کہ مریم کی، حضرت مریم کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت آسیہ کی اور حضرت فاطمہ کی فضیلت کہ یہ دنیا میں تمام عورتوں سے الگ ہیں. لیکن آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام کے تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کا کھانا. سرید کھانا جانتے ہیں؟ آج جیسے بریانی نہیں، ہر شہر اور ہر ملک کی سب سے مشہور اور سب سے اچھی ڈش کیا ہے؟ بریانی. اس زمانے میں سرید ہوتا تھا. سرید کہتے ہیں کہ جو گوشت رہتا تھا نا اس میں سالن میں روٹی کے ٹکڑے باریک باریک، جو پنیر اور تمام گھی وغیرہ ڈال کر کے اس کو بناتے تھے. پورا سب ملا کر کے جیسے ہم لوگ بریانی بناتے ہیں اسی طریقے سے اس زمانے کا سب سے شاندار کھانا سرید تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کھانے کی فضیلت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تیسری فضیلت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا. فرماتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، کہ اے عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہے جو میں نہیں دیکھ پاتی، میرا بھی سلام ان کو کہیے، وعلیک السلام وعلیہ السلام، آپ میرا بھی سلام ان کو کہیے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ شکایت کی۔ یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ بھی آپ کی بیوی ہیں، تو جو آپس میں سوتن تھی نا تو تھوڑا نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے کو لے کر کے آپ سے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہا۔ آپ کا جواب سنیے، کہا کہ اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، عائشہ کی شکایتیں تم لوگ مجھ سے نہ کہا کرو۔ پہلی بات تو ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ سنو، اللہ کی قسم میرے پاس جتنی بیویاں ہیں نا ان میں سے عائشہ کے علاوہ کسی کے بستر میں جبرائیل نہیں آتے ہیں، اللہ رب العالمین وہی نازل نہیں کرتا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے کمرے میں اگر ان کے بستر پر میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہے تو بھی اللہ رب العالمین اپنا پیغام بھیجتا میرے پاس، اور باقی جو میری بیویاں ہیں کسی بیوی کے بستر میں اللہ رب العالمین پیغام نہیں بھیجتا ہے، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ عام بیویوں سے الگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پانچویں جو فضیلت ہے، سوال کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے کہا قلت عائشہ، فوراً کہا کہ عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ، سب لوگوں میں زیادہ مجھے عزیز اور محبوب اور پسندیدہ پیاری ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کہتے ہیں سوال کیا گیا پھر ان کے بعد لوگوں میں، عورتوں کا چھوڑی لوگوں میں، تو لوگوں میں کہا قال من الرجال قال ابوہا، کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو باپ کا بھی دیکھیے کتنا بڑا لیول، کتنا بڑا مقام ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی جو میرے علاوہ میری باقی جو سوتنیں تھیں یا اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا۔ خود بیان کرتی ہیں، پہلی چیز دیکھیے، کہتے ہیں میرے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی جو ہے وہ کنواری نہیں تھی۔ کنواری کا مطلب جتنی بیویاں تھیں آپ کی، کسی کی دوسری، کسی کی تیسری، کسی کی چوتھی شادی تھی، تین شادیاں، سب بیوہ تھی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کا خلا ہو گیا، کسی کا اور مر گئے، اس طریقے سے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی بیوی تھی کہ جن کی شادی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس کو کنواری کہا جاتا ہے کہ میرے علاوہ آپ کی کوئی بیوی یہ کنواری نہیں تھی۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا نا تو انتقال کے وقت آپ کا سر جو ہے وہ میری گود میں تھا۔ نبی کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، لیکن کسی کو یہ موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو سنہرا موقع ہے مجھے عطا فرمایا کہ آپ کا جو سر ہے، سر مبارک، وہ میری گود میں اور میرے سینے سے لگ کر کے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال میرے گھر میں اور میرے باری کے دن ہوا۔ آپ کی باریاں تقسیم تھی، آپ آج یہاں پر، آج وہاں پر، آج اس بیوی گھر پہ، ایسے باریاں لگی ہوئی تھی۔ انتقال کے کچھ دن پہلے آپ بار بار سوال کرتے آج کس کے ہاں باری ہے، کل کس کے ہاں رہوں گا میں؟ تو آپ کی بیویوں نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں،
تو تمام بیویوں نے اپنی باریوں کو قربان کر کے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ میرے گھر میں اور میرے باری کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتقال کے دن، انتقال سے کچھ پہلے اللہ رب العالمین نے میرے لعاب کو، میرے تھوک کو نبی کے تھوک سے ملایا. سبحان اللہ. یہ اور کسی بیوی کو موقع نہیں ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے مسواک کو دیکھ رہے ہیں. بولنے کی طاقت نہیں ہے، جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ سے اشارہ کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی تو آپ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا. مسواک جانتے ہیں لکڑی سخت رہتی نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کے خوب نرم کیا. اس کو نرم کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی دیا، ایسے ہی. اور پھر آپ نے اس مسواک کو جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چبایا تھا، اس کو نرم کیا تھا اپنے دانتوں سے، اس کو آپ اپنے منہ میں اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں بھی میرے لعاب کو نبی کے لعاب سے، میرے تھوک کو نبی کے تھوک سے ملا دیا. یہ موقع اللہ رب العالمین نے میرے علاوہ میرے اور کسی سوتن کو نہیں دیا. اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے میری برات کا اعلان کیا ہے. قرآن آپ پڑھیں گے یہ حدیث میں بہت سارے واقعات ملیں گے کہ لوگوں کی توبہ قبول ہوئی ہے، صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی ہے. ان کی کچھ غلطیاں تھی، کچھ خطائیں ہو گئی، اللہ سے توبہ کیا. توبہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی توبہ کو قبول کیا. گزشتہ کچھ دنوں پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے توبہ قبول کی ہے. لیکن یہاں توبہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر معاملہ یہ تھا، انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ بعد میں آئے گا، اس کا نام واقعہ افک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. ایک الزام لگایا گیا تھا جو تقریباً کئی دن تک، قریباً ایک مہینے کے قریب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ایسے ہی تھا. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین سے بار بار استغفار کر رہی ہیں. پھر جا کر کے اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، جو مدینہ کے یہودیوں نے اور کفار لوگوں نے یا کچھ ہمارے صحابہ کرام بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، سب لوگوں نے جو الزام لگایا ہے یہ غلط ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی نبی کی کسی بیوی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کا پیغام نازل نہیں کیا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیماری کے وقت میں، حضرت عائشہ کے انتقال کے وقت کہتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین کی ایسی عورت ہے، آپ کے علاوہ دوسری کوئی عورت ایسا نہیں آیا، ایسی دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جس کی برات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے آ کر کے نبی کو بتایا اور نبی نے تمام لوگوں میں اعلان کیا ہو. قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کی برات کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. یہ دنیا کی آپ اکیلی ایسی عورت ہے. اور اس کے بعد دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دیکھیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں. یہ مقام اور بھی کسی
میرے علاوہ اور نبی کی بہت سارے بیویوں کو یہ مقام نہیں ملا کہ اتنا فضیلت جتنا میرے باپ کو اور میرے ماں کو ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے مجھے مغفرت کا اور رزق کریم کا اعزاز حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کو معاف اور ان کو بہترین رزق دیا جائے گا. تو میرے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے. تو یہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ بیچ میں آئیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فضیلت سننے کے بعد کس طریقے سے آپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے ہجرت کے 3 سال پہلے 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے. اور آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ آپ نے اس سال کو غم کا سال رکھا تھا کیونکہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر بعد میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب معاملہ یہ تھا کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ غمگین رہنے لگے ہیں، پریشانی میں آپ مطلب گھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھوڑا عمر دراز تھی، یہ نبی کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ جب سے خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ بڑے اداس رہتے ہیں. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اداس رہوں، اللہ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دیا تھا، اتنی ساری خوبی آپ نے بتایا. پھر آپ نے کیا کہا کہ دیکھیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں. دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی ہیں کون؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دوسری شادی کر لیں. آپ کب تک اکیلے رہیں گے، اداس کب تک رہیں گے؟ کوئی چاہیے نا جو آپ کی دیکھ بھال کرے، آپ کا دکھ درد بانٹ سکے، آپ کے مصیبت میں کام آ سکے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہتے ہیں کہ اے خولہ ایسی عورت کہاں ملے گی جو مجھ سے نکاح کرے. کہا کہ آپ بتائیں. میرے پاس 2 عورتیں ہیں، ایک تو بیوہ شادی شدہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایک ایسی لڑکی ہے جس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. 2 رشتے ہیں میرے پاس. اگر آپ کہیں تو میں بات آگے کر کے بات بڑھا کر کے دیکھوں، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے آپ بات کر کے دیکھو، اگر بات بنتی ہے تو انشاءاللہ. اب یہاں تک آپ کے سامنے بات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوگی اور کتنے سال میں ہو رہی ہے اور باقی جو واقعات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ہفتہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور صحابیات کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. تمام صحابہ کرام سے اور صحابیات سے محبت کرنے اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور سننے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. آمین.